This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ ناظرین، کوشش کیجئے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، ان کی ذات پر درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم ایک اس موضوع کے تحت ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے مومنین کو کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کو کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بطور خاص اپنے ذکر کا فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کتنا زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ انعام کیا ہوگا ذاکرین کو؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ رب جو تم پر اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، ارشاد فرمایا کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان پر سلامتی کی جائے گی، ان کا کلام سلام ہوگا، تم پر سلامتی ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور بہت اجر تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کعبہ نے ذکر کا حکم ارشاد فرمایا۔ دیگر جو بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اپنی اپنی شرائط، ضوابط، اصول کے تحت ہے۔ روزے کے لیے وقت متعین، حج کے لیے وقت متعین، نماز کے لیے وقت متعین، زکوٰۃ بھی خاص ایک لمیٹڈ سال کے اندر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو حکم ارشاد فرمایا ذکر اللہ کرو اور کثرت سے ذکر بجا لاؤ، اس کے لیے کوئی قید نہیں بیان کی، اس کے لیے کوئی شرط نہیں بیان کی، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، اس ٹائم یا صرف یہی وقت ذکر کا ہے، نہیں، بلکہ عام ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ ان لوگوں کا قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرما رہا ہے جو رب کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، اور
اگر وہ کروٹ کے بل ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اپنی دکان پہ ہیں، اپنے گھر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، ذکر اللہ سے غفلت یہ نہ کیجیے۔ ہر معاملے کے اندر ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل ترین لوگ کون ہیں؟ جہاد اور کئی اعمال حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ فرمایا ان میں سے وہ کہ جو ذکر کرتے ہوں، کثرت سے ذکر کرتے ہوں۔ روزوں کا فرمایا گیا، لیکن پھر بھی فرمایا ان سے افضل ذکر کرنے والے۔ حج کرنے والوں کا تذکرہ ہوا تو ذکر کرنے والوں کو بتایا، صدقہ کرنے والوں کا تذکرہ ہوا تو ان کے مقابل میں ذکر کرنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر سے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری بھلائی ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ساری بھلائی ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے لے گئے۔ جی ہاں، یہ ایسا افضل ترین عمل ہے، آدمی اپنے رب کو یاد کرے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رب کو یاد کرنے والوں کی فضیلتوں کو، ان کو مقام مدح میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل ہیں ان غافل لوگوں کے انجام کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ ذکر اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ ایک حدیث مبارک سماعت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت ستھرے اور بہت درجے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے یا ان کی گردنیں مارو یا خود شہادت پا جاؤ، اس سے بھی فضیلت والا ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ایسا ہے؟ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کرنے والوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، یعنی گویا کہ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرما دیا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کیسے چرچا ہوگا؟ کیسے چرچا کیا جائے گا؟ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ تم آج آسائشوں میں، آسانی میں اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ جب تم مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاؤ گے اللہ تمہیں اس وقت یاد فرمائے گا، اللہ تمہیں اس وقت یاد فرمائے۔ اور اللہ کا یاد فرمانا یعنی آدمی کی مدد کرنا ہے، اس کی معاونت کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اس مشکل سے نکالنا ہے۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، میں سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والوں. ناظرین, آج ہماری عمومی عادت کیفیت یہی ہوتی ہے, غم میں آئیں تو اللہ کو یاد کریں گے, غم کی کیفیت آئی رب کے آگے سجدہ کریں گے, دعا مانگیں گے, گڑ گڑائیں گے, آنسو بہائیں گے. لیکن یہی انسان جب آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, یہی انسان جب صحت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, یہی انسان جب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا, مال بھی بہت ہے, صحت بھی ہے, مال بھی ہے, فراغت بھی ہے, مگر یہ سارے اعمال یہ کس میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اپنی بدن کی توانائی کس کام میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اپنے مال کو کن کاموں میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اپنی صحت کی بہتری اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ یاد رکھیں, اگر ہم اپنے رب کو یاد کریں, مشکلات میں کریں گے, مشکلات میں بھی کرنا چاہیے, آسائش کے دنوں میں بھی کرنا چاہیے, آسانیوں میں بھی کرنا چاہیے, تاکہ جب ہم مشکل میں پھنسیں تو ہمارا رب ہمیں یاد فرمائے اور ہماری مدد کرے. ہم گھروں کے آباد مکانوں میں اللہ کو یاد کریں, لیکن جب کبھی ویرانی کے اندر ہم پھنسیں تو رب ہمیں یاد فرمائے, ہماری مدد کرے. ہم زمین پر اللہ کو یاد کریں, لیکن جب ہم زمین میں چلے جائیں گے اللہ ہمیں یاد فرمائے گا, یعنی ہماری مدد فرمائے گا.
ہم آج دنیا کے اندر اللہ کو یاد کریں، رب آخرت میں ہماری مدد فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کو یاد کرے تو اللہ کیسے اپنے بندوں کو یاد کرے گا؟ یہ نعمت کا شکر کرے، رب اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ اس کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے تو نعمتوں کو اضافہ کروں گا، بڑھا دوں گا۔ یہ آسائش کی زندگی میں یاد کرے، رب اسے مشکل وقت میں ایسا اس پر کرم فرمائے گا، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ ذکر الہی بجا لانا، کتنی احادیث طیبہ ہیں جن میں باقاعدہ ذکر الہی کرنے کے فوائد وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان احادیث طیبہ کے جو خلاصے ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ چند آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ذکر اللہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذکر اللہ کرنے والوں کو اللہ خود یاد فرماتا ہے، ذکر اللہ کرنے والے عذاب سے نجات پا جاتے ہیں، اور یہ ذکر بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے خود بھی سعادت مند ہیں، اور ان کے ساتھ مجلس میں شرکت کرنے والے یہ بھی سعادت مند بن جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کرنا بدبختی سے آدمی کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے قیامت کے دن بڑے عرفہ اور اعلیٰ درجات اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ذکر اللہ کرنے سے رحمت کا سکینہ ایسا نازل ہوتا ہے کہ فرشتے اپنی رحمت والے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے یہ زبان کا درست استعمال ہوتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے چہرہ اور دل منور ہوتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے دل اور روح کی غذا مل جاتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے دل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے۔ ذکر اللہ کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ ذکر اللہ کرنا آدمی کے درجات کی بلندیوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی ذکر کی علامت ہی ہے کہ ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ منافق اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اور ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ قلیل ذکر کرتا ہے، لیکن مومن اور کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور کثیر ذکر کرنے والوں کے فضائل اور برکات حاصل کر لیتا ہے۔ ذکر کرنے سے رزق ملتا ہے، ذکر میں مشغول رہنے والوں کو اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی کی کثرت انبیاء اور اولیاء کا وتیرہ ہے۔ ذکر الہی یہ تمہارے عقل مند اور اولو الالباب ہونے کی علامت ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے دلوں کی گناہوں کی سیاہی وہ ختم ہو جاتی ہے اور صاف اور شفاف دل ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے گھروں میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے آفات بلیجات سے چھٹکارا ملتا ہے اور امراض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے نفرت ملتی ہے۔ ذکر الہی خیر الاعمال تمام نیکیوں سے بہتر اور بڑی نیکی ہے، اور المختصر ذکر کرنے والوں کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan.
Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, मैं सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जी पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, YouTube और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, हज़रत सैयदना अबू सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा फजीलत वाला है, अफजल कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत मुबारका के जुज़ की तिलावत फरमाई। कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और औरतें। जी हाँ, मर्दों को जहाँ फजीलतें हैं, औरतों को भी ये सारी की सारी फजीलतें हासिल होंगी। फरमाया कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और औरतें। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या राह खुदा के गाजी से भी फजीलत है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा हो और उससे भी ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जिसका मर्तबा है, जो अफजल है, वो जिक्र करने वाले की फजीलत है। या मर्दों को भी फरमाया, औरतों को भी फरमाया।
اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، حضور کتنا ذکر کرتے تھے، اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، آپ نے دعاؤں کی کتابیں پڑھی ہوگی۔ کسی میں ذکر ہے سونے کی دعا، کسی میں ذکر ہے بیدار ہونے کی دعا، کسی میں ذکر ہے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آنکھ کھل جاتی، بیدار ہوتے تو اس وقت آپ دعا مانگتے، صبح اٹھتے تو کیا دعا، وضو کرنا ہے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے دوران کیا کلمات کہنے ہیں، اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کی دعا ہے، اپنے لباس کو پہننا ہے تو لباس کے پہننے کی دعا ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانے کی دعا ہے، کھانے کے دوران کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اتنی دعائیں۔ گھر سے نکلنا ہے تو گھر کی دعا ہے، بازار میں آنا ہے تو بازار کی دعا ہے، کسی اچھی چیز خوبصورت چیز کو دیکھنا ہے تو اس کی بھی دعا ہے، اگر رات ہوتی ہے تو رات کی بھی دعا ہے، اگر آسمان پر چاند اور تارے نظر آئیں تو ان کی بھی دعائیں ہیں، اگر چاند رات آتی ہے تو اس چاند رات کی بھی دعا ہے۔ اتنی دعائیں، رات کو سحر کے وقت اٹھیں تو اس وقت کی دعائیں ہیں، آرام کرنے لگے تو اس وقت کی دعائیں ہیں، کسی مجلس سے اٹھ کر جانا ہے تو اس مجلس کو برخاست کرنے کی دعا ہے، مجلس میں بیٹھنا ہے تو اس میں متعدد دعائیں ہیں، نماز کی طرف آئیں تو نماز میں اتنی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کیا پڑھنا دعائیں ہیں، کون سے نوافل پڑھے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے دعائیں ہیں، حج کے لیے جائیں تو اتنی قدم 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 پر دعائیں منقول ہیں، طواف کریں تو دعائیں، ان میں بکثرت ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اتنی دعائیں ثابت ہیں۔ بارش آئے تو پھر کچھ پڑھنا، بجلی چمکے تو کچھ پڑھنا، اگر بادلوں میں سے شور کی آواز آئے تو کچھ پڑھنا ہے۔ یہ اتنی دعائیں ہیں، کیوں ہیں اتنی دعائیں؟ ناظرین، یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی عبادتیں ہیں، وہ تسبیحات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزرتا تھا، اس ذکر کی طرف اتنا راغب رہتے کہ وہ پانی پیتے تو بھی اتنا اللہ کا ذکر بجا لاتے، وہ کھانا کھاتے تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے، وہ اگر کپڑے زیب تن کرتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، وہ اپنے سر پر دستار باندھتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا صبح و شام ذکر الہی، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صبح و شام کے سارے معاملات وہ اللہ کے ذکر کرتے 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 یہ صبح و شام ختم ہو جاتی تھی۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ان کی شہزادی ان کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے آپ کے پاس کنیزیں آئی ہیں، میں سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، دینا چاہیں تو کتنا کچھ دے سکتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے آج تک کسی سائل کو بھی لا نہیں کہا، منع نہیں کیا، لیکن آج ان کی بیٹی ان کے گھر پر جاتی ہے اور یہ بات دن بھر کے گھر کے کام کاج نے ہاتھوں پر نشانات اور چھالے پر ڈال جاتے، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کو بھی جب واپس بھیج رہے ہیں تو کوئی خادمہ یا کنیز یا غلام وہ نہیں دے رہے،
بلکہ واپس بھیجا ہے تو اللہ کا ذکر سکھا کر اپنے گھر کو واپس بھیج دیا ہے۔ بیٹی پڑھو، تم تسبیح پڑھو، جسے آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح لے کر یہ وہاں سے واپس پلٹتی ہیں، اور اس کے فوائد بیان کر دیے گئے۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، सबसे पहले घबराना नहीं। تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے۔ چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں۔ اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب۔ وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والو، آج ہمیں بھی تھکن ہو جاتی ہے، گھروں میں کام کاج کرنے والی خواتین کو بھی تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تسبیح سکھا دی،
یہ تسبیح اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کرنے کی فضیلتیں ساری اس کو شامل ہیں. ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہے کہ جسمانی تھکن انسان کی دور ہوتی ہے. وہ تو تھک بھی جائیں تو آغاز ذکر اللہ سے کر دیں، اور ہمارا شمار ہی ایک طرح کا ان غافلوں سے ہے کہ اگر کچھ تھکن آ جائے تو ہم اتنا ذکر اور چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھنے والا شخص یا نماز پڑھنے والی عورت اگر تھکاوٹ کا شکار ہو جائے تو وہ آج سوچتا ہے آج نماز نہیں پڑھ سکتا، آج بہت تھکا ہوا ہوں، آج بہت تھکن ہے، وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے. یہ اعمال اور یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. ہمیں اللہ کا ذکر بجا لانا چاہیے، اور رب کا ذکر کرنے والوں کو اللہ کے فرشتے انتظار کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے تلاش میں نکلتے ہیں. بہت تفصیل سے حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا گیا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیل جاتے ہیں اور کن کی تلاش میں ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی تلاش میں ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں ہیں. وہ زمین میں ایسے پھیلتے ہیں یہاں تک کہ کسی مقام پر دیکھتے ہیں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر بجا لا لیں. وہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ ہمیں اپنے مقصد کی مجلس مل گئی ہے، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. اس پر فرشتے اپنی رحمت بھرے پروں کو اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد جب ان کی مجلس ختم ہوتی ہے تو یہی فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی سوال کرتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. کہا میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے؟ کہ یا اللہ تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، وہ تسبیح تیری کر رہے ہیں، تیری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. کہا اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اپنی اس حمد میں اضافہ کر دیں، اس ذکر میں اضافہ کر دیں، تیری کبریائی کو بیان کرنے میں اضافہ کر دیں، تیری بزرگی کو بیان کرنے میں اضافہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، سوال بھی کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں جنت کو دیکھا نہیں ہے. فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو اپنے اس سوال میں اضافہ کر دیں گے، اس میں اور شدت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے اس جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں رب العالمین تیرے بندوں نے نہیں دیکھا. کہا اگر دیکھ لیں تو؟ کہا اگر وہ دیکھ لیں تو اس سوال کے اندر اس گڑ گڑانے میں اس رونے میں اور اضافہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے، مغفرت کر دی، جو مانگ رہے وہ عطا کر دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی حاضر ہوا تھا جس کا ارادہ نہیں تھا لیکن چلتے چلے وہاں آ کر شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں رہ سکتا، یعنی اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. یہ ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں. ناظرین ذکر جو بھی آپ کریں اللہ کی تسبیح تحمید اللہ کی کبریائی اور بزرگی کا بیان کرتے رہیں، یہ سب ذکر اللہ ہی ہیں. اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے
اور ایک خاص وظیفہ حدیث مبارک کے اندر اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو دیکھیے دنیا کے اندر ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور مال میں کیسی برکت ہوگی. ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور مخلوق کی جس میں برکت کو رکھا ہوا ہے. پھر فرمایا جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرو. تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. 100 مرتبہ پڑھو. کہتے ہیں وہ چلے گئے، کچھ عرصے تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی کثرت سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کثرت سے مال دیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں سنبھال کر کہاں کہاں میں رکھوں. اس کو کوشش کیجئے صبح صادق طلوع جب ہو جائے، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا شروع ہو جائے، اس تسبیح کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہم دیکھیں گے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والوں. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.